السلام علیکم ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ کل مفتاح اسماعیلی صاحب نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کس لیول پہ ہیں یا ان کی وہ اس کی کیا اس وقت سٹیٹس ہے، تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ابھی اس کا فی الوقت ابھی وہ ٹیبل پہ نہیں ہے، ابھی ہم اس پہ بات اس طرح نہیں کر رہے۔ اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ابھی حکومت نے مزید اقدامات اٹھانے ہیں۔ آئی ایم ایف نے جو اقدامات کی فہرست پاکستان کو تھمائی ہے، وزارت خزانہ کو اور وزیر خزانہ کو جو تھمائی ہے، اس میں بہت سے ایسے اقدامات ہیں جن کو مزید اب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جا کے ہی حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ جو آئی ایم ایف کا لون ہے وہ سیکیور ہو سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آگے حکومت نے تقریباً 17 سے 22 گریڈ کے جو آفیسرز ہیں، سیکریٹری جو فیڈرل کے امپلائیز ہیں، 150% ان کا الاؤنس جو ہے وہ بڑھایا ہے ایگزیکٹو الاؤنس کے نام سے، اور اس کے علاوہ جو 15% الاؤنس دیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ وہ خفیہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد سب سے اہم اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک زمانے میں جو رشوت سمجھی جاتی تھی حکومت پاکستان میں، وزارتوں میں ڈسکریشنری جو فنڈز ہوتے تھے جو وزارتوں کو ملتے تھے خرچے وغیرہ، چائے پانی کے لیے کیش ایوارڈز ہوتے تھے، گفٹس ہوتے تھے، وہ پی ٹی آئی کے دور میں ختم ہو گئے تھے، اب وہ باقاعدہ طور پہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کے نقطے کی طرف، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے بات چیت ابھی فی الوقت انڈر ڈسکشن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اب تمام تر وہ اقدامات کر رہی ہے کہ جس سے آئی ایم ایف کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جا سکیں۔ مثال کے طور پر چاہے وہ ٹیکس کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ سبسڈیز کم کرنے کے حوالے سے ہیں، ٹیکس بڑھانے کے حوالے سے، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے ہیں، تو وہ حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ اور جو سب سے بری خبر ہے ان تمام معاملات میں وہ یہ ہے کہ تقریباً 25 سے 30 روپے پیٹرول مزید بڑھانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً اس کے آس پاس ہی ڈیزل کی قیمت بھی بڑھانی پڑے گی۔ تو ابھی سے بہت سی جگہوں پہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو جسے عام زبان میں گروسری یا کریانہ کی چیزیں کہا جاتا ہے، ان کی چیزوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور آٹا، گھی، چینی اور دالیں، ان چیزوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیمنٹ کی بوری جو 900 روپے تک تھی، ابھی ایک ہفتہ پہلے تک وہ 1300 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح جو کنسٹرکشن کے باقی جو لوازمات ہیں، کچھ دوستوں نے کہا کہ جو ٹرالی 3 سے 4 ہزار کی تھی وہ 6 ہزار کی ہو گئی ہے مٹی کی۔ اسی طرح دوسرے سارا ایک پورا اسی سے کہتے ہیں کہ ڈومینو ایفیکٹ آ رہا ہے کہ ایک طرف تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ساری جو کنسٹرکشن انڈسٹری اور دوسری جو تمام انڈسٹریز ہیں ان پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جو سب سے زیادہ جو عام آدمی کو نقصان ہے وہ ایسا نقصان ہے جس سے میرا خیال ہے کہ حکومت خاص طور سے مسلم لیگ نواز کو اس چیز کا ادراک ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ عام آدمی جو ان کا سپورٹر تھا، ان کا ووٹر تھا، وہ ان سے دور ہوتا جائے گا اور عمران خان کے بیانی کو تقویت ملتی رہے گی۔ تو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ یہ بہت ناگزیر ہے، کیونکہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اور جو جی ایس ٹی کا اضافہ ہے وہ ناگزیر ہے، اور جو آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو آئی ایم ایف سے یہ کر کے آئے ہیں کہ ہم یہ اقدامات کریں گے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا معاملہ آتے ہیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اور ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ پیسے بڑھائے ہیں، 15% تنخواہیں بڑھائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاموشی سے فیڈرل جو سیکریٹریٹ کے امپلائیز ہیں اور منسٹریز کے جو امپلائیز ہیں ان کی سیلریز کو ایک اسپیشل الاؤنس جس کا نام ایگزیکٹو الاؤنس دیا گیا ہے۔ یہ تقریباً عمران خان کی حکومت میں جو ایک ان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی تھے، جو آج کل آئی بی اے کے کرتا دھرتا بھی ہیں، ڈاکٹر عشرت صاحب، انہوں نے یہ بھی پروپوز کیا تھا، لیکن ظاہر ہے اس وقت بھی عمران خان نے اس کو اپوز کیا تھا کہ یہ ظاہر ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ انہیں اس میں کیسے اضافہ کیا جائے۔ تو تقریباً 150% جو ہے نا وہ اضافہ ہے سارے اس الاؤنسز میں، اور جو ان کا یہ کہنا تھا صوبوں کا، یہ جو صوبوں میں جو امپلائیز کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں جو فیڈرل کی کم ہے، لہٰذا ایٹ پار ود پروونسز جو ہے نا ہمیں ایسی سیلریز ملنی چاہیے، تاکہ کیونکہ بہت سے لوگ یہاں سے خود کو ٹرانسفر کر کے صوبوں میں لے جاتے تھے۔ تو 150% وہ ہو گیا، پھر 15% اس کے علاوہ جو انکریز ملا ہے وہ ہو گیا۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ 150 اور یہ 115 تو کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو
ایک طرف تو حکومت کے یہ جو ہے اللے تللے ہو رہے ہیں اور کوئی ترتیب نہیں ہے کہ کس کی تنخواہ بڑھے گی کس کی نہیں بڑھے گی، اور اس کے علاوہ جو مانیٹائزیشن پہ جو ڈرائیورز ہوتے تھے، جو مانیٹائزیشن سے مراد وہ افراد جو حکومت سے گریڈ 20 سے 22 میں جو کام کرتے ہیں، لیکن وہ کی حکومت سے کسی قسم کے پیٹرول کی مد میں پیسے نہیں لیتے، بس ان کو ڈرائیور اور ایک گاڑی ملتی ہے تو وہ ان کو پک اور ڈراپ ملتا ہے، اور انہوں نے اگر دائیں بائیں جانا ہو تو وہ ان کو ملتا ہے۔ تو ان کے ڈرائیورز میں بھی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا۔ چلیں وہ تو ایک عام آدمی تھا تو چلے وہ 18-20 اگر کما رہا تھا تو اس کی 25,000 تنخواہ ہو گئی، اس کی تو سمجھ آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے خاموشی سے یہ کام کیا ہے، اور منگل میں یہ کابینہ کے اجلاس میں یہ سمری ڈسکس ہوگی، یہ ایجنڈے پہ موجود ہے، جس میں جو تمام ڈسکریشنری فنڈز ہوتے تھے، چیئرمین سینٹ کے، اسپیکر قومی اسمبلی کے، تمام وزیر اور تمام جو وزارتیں ہیں، اس کے اندر جو کیش ایوارڈز ہوتے تھے، جو گفٹس ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ جو کھانے پینے کے خرچے ہوتے تھے، مثال کے طور پر کہیں پہ کوئی لنچ وغیرہ ہے تو ایسی میٹنگ ہے جس میں لنچ آ گیا یا جس میں چائے کا وقت آ گیا، تو اس میں پی ٹی آئی کے دور میں تو ویسے تو پابندی تھی، لیکن درمیان میں یہ ہوا 20-21 میں کہ انہوں نے صرف چائے اور بسکٹ جو ہے وہ الاؤ کیے، اس کے علاوہ کسی حد تک ان تمام چیزوں کی پابندی تھی۔ اب وزیر اعظم ہاؤس نے ایک سمری موو کی ہے، اور اس میں انہوں نے اس چیز کی ریکویسٹ کی ہے کہ جو تمام اس طرح کے فنڈز تھے، کیش ایوارڈز اور گفٹس وغیرہ کے، ان کو جو ہے الاؤ کیا جائے، کابینہ اس کی منظوری دے تو منگل کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اور یہ کروڑوں روپے ماہانہ بنتے ہیں، یعنی اب یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر اگر درمیان میں لنچ آتا ہے تو لنچ وہ عام سادہ دال روٹی نہیں کھاتے، بلکہ تمام وزیر اور تمام جو اس وقت افسران موجود ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اسلام آباد کی جو F6-7 جو ہائی کلاس جو وہ بڑے ہائی اینڈ کے جو ہوٹلز ہیں، وہاں سے جو ہے وہ مہنگے ترین کھانے، جو ایک باکس 2,500-3,000 روپے کا وہ باکس بنتا ہے، وہ منگاتے ہیں۔ تو تقریباً یہ جو ہے آرام سے جو ہے دن بھر کے 2-3 لاکھ روپے بن جاتے ہیں۔ اس طرح کی پارٹیز وغیرہ آئے دن ایونٹس ہوتے ہیں، پھر گفٹس دے رہے ہیں، پھر کیش ایوارڈز دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ بیوروکریٹس کے نزدیک رشوت کے زمرے میں بھی آتے ہیں۔ تو اب یہ بھی کھل کے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم معیشت، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم روک رہے ہیں، دوسری طرف اشتہارات کی بھرمار، کروڑوں روپے کے اشتہارات، دوسری طرف اب یہ معاملہ ہے، اور جب غریب آدمی کی بات آتی ہے تو صرف 2,000 روپے ان کے لیے 786 پہ ڈائل کر کے تو 2,000 روپے ان کو کہا گیا کہ آپ لے سکتے ہیں۔ اب آٹے کی جو بوری کی قیمت ہے وہ تقریباً 1,300-1,400 روپے کی ہو چکی ہے اگر 20 کلو کی بات کی جائے، اور جو 15 کلو ہے وہ تقریباً 1,150-1,200 تک پہنچ گیا ہے۔ تو اگر وہ دو میاں بیوی ہیں تو 2,000 میں میرا خیال ہے ان کا 10 سے 12 دن میں بھی گزارا نہیں ہوگا، اور اگر پیٹرول وہ کرتا ہے تو شاید اس کی جو ہے نا 15 سے 20 دن تک وہ پیٹرول چلے۔ 210 تک پہنچ چکا ہے اور آگے مزید بھی بڑھے گا۔ تو عام آدمی کے لیے بری سے بری خبریں ہیں، اور باقی بیوروکریٹس، ججز ہو گئے، اور میں یہ بتانا بھی بھول گیا کہ ججز کی تنخواہوں میں بھی اچھا خاصا اضافہ کیا گیا ہے، اور الاؤنسز میں ان کے اضافہ کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم نے سمری صدر عارف علوی کو بھجوائی، اور جنہوں نے اس کو اوکے کر کے اس کی منظوری دے دی، اور باقاعدہ طور پہ اب وہ 1 جولائی سے ان تمام تنخواہوں اور الاؤنسز کا اطلاق ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتر کرے۔ ایک طرف اشرافیہ کیا کر رہی ہے، اور ایک عام آدمی مسلسل اپنے جو حکومت کی طرف سے جو صعوبتیں ہیں اور جو مشکلات ہیں اس کے نیچے آ کے جو ہے وہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔